اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معارف قرآن کا سلسلہ آج 22ویں پارے کی آیات کے موضوعات کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر سورہ احزاب کی باقی ماندہ آیات، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کی 27 آیات موجود ہیں۔ سورہ احزاب کے معارف جو عنوانات اس سورہ کے اندر آئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی ذمہ داریاں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے کہ وہ زینت کر کے باہر نہ نکلیں، کیونکہ وہ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں تو ان کا اجر بھی 2 برابر ہے۔ اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ بھی 2 برابر ہے۔ یعنی انسان کی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس شخصیت کے اعتبار سے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اگر کوئی خطا اور غلطی کر جائے تو اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور نماز پڑھتی رہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ یہ ذمہ داریاں جناب رسول خدا کی ازواج کی ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 33 میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آیت تطہیر ہے۔ جب ازواج کا تذکرہ تھا تو مؤنث کی جمع ضمیر تھی، جمع مؤنث کی ضمیر تھی، اور جب اہل بیت کی اس آیت تطہیر آئی تو اس میں جمع مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، علیکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی والی آیات اور اس آیت تطہیر کا مخاطب ایک نہیں ہے۔ تو جیسے کہ روایات شیعہ سنی میں ملتا ہے کہ یہ آیت مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، پنجتن پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب رسول خدا 40 دن تک، بعض روایات میں ملتا ہے 6 ماہ تک اس دروازے پر آتے تھے اور نماز کے ٹائم پر آ کر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی گھر تھا جو اس آیت تطہیر کا مخاطب تھا۔ نمبر 3، اس سورہ کے اندر مومنین کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ پیغمبر کے جو ہے وہ کیا ہے سلسلے میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اسی طرح اگر پیغمبر کے گھر میں آئیں، دعوت ہو اور کھانے کی دعوت ہو اور وہاں پر آئیں کھانا کھائیں تو جلدی چلے جائیں اور پیغمبر اکرم کو زیادہ اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح رسول خدا کی ازواج کے ساتھ اگر کلام بھی کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی بھی ہو تو من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے ان کا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر رسول خدا کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ ازدواج نہ کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ اور چوتھا عنوان جو ہے وہ اس سورہ کے اندر ہے کہ مومنین پیغمبر اکرم کو اذیت نہ پہنچائیں۔ آیت نمبر 56 اور سے لے کر 72 تک ارشاد ہوا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں خدا دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا حق غصب کرنے والے اور اسی طرح جناب سیدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا حق غصب کرنے والے اس آیت میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ان 2 شخصیات کو اذیت دی ہے، یعنی یہ کہ رسول اور اللہ کو اذیت دی ہے۔ تو ان آیات میں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور 5واں عنوان جو اس سورہ کے اندر ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے بارے میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو اذیت و آزار نہ دیں۔ نمبر 2، مومنہ خواتین پردہ کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔
اور اسی طرح زبانی اذیت اور آزار سے بھی ایک دوسرے کو سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد ہے سورہ سبا۔ اس کے عنوانات اس طرح ہیں کہ سورہ میں سعادت کے 3 اسباب ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 آخرت پہ ایمان، نمبر 2 شکر گزاری، نعمتوں کی شکر گزاری۔ جیسا کہ اس سورہ کا نام سورہ سبا ہے تو قوم سبا کا تذکرہ آیا ہے۔ قوم سبا وہ قوم تھی کہ جس کو خدا نے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی تھی، باغات عطا کیے تھے، زمینیں اور زرخیز زمینیں تھیں۔ ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کی تو جس کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور اسی طرح نمبر 3 حق کے رہنما کی پیروی کرنا۔ یہ سورہ سبا کے عنوانات ہیں کہ جو حق کا رہنما ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ پیغمبر کا وصی ہو، امام ہو، ہر حال میں ان کی پیروی کرنی ہے، کسی باطل رہنما کی پیروی نہیں کرنی۔ اسی طرح سورہ فاطر کے اندر جو موضوعات ہیں اس کا جو کلی پیغام ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے، قدرت مطلقہ خدا کے پاس ہے، خدا کے علاوہ کسی میں کوئی ایسی قدرت نہیں ہے کہ جو اس کی خدا کی قدرت کا مقابلہ کر سکے۔ فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ، اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ سے عزت مانگے، نہ کہ اللہ کے مقابلے میں آ کر دنیا کی عزتوں کے پیچھے انسان بھاگتا پھرے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ ہی جو ہے غنی ہے اور بے نیاز ہے، تو لہٰذا ہر حال میں خدا کی طرف انسان کو محتاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی کچھ آیات اس پارے کے اندر موجود ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے، اور اس میں 3 محوری اصول توحید اور نبوت اور قیامت کا تذکرہ بڑی اہمیت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اسی لیے اس سورہ کو قلب قرآن بھی کہا گیا ہے۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کے ان مفاہیم کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی پر پیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور کرے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔